إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 19. وقال الذین. خلاصہ و تفہیم. ذرا ان منکرین حق کی سرکشی اور استکبار تو دیکھو کہ انہیں فرشتے درکار ہیں جو انہیں آ کر بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا اللہ عز و جل خود ان کے سامنے آئے. اصل میں یہ اللہ کے حضور حاضری کو فراموش کر چکے. ان ناہنجاروں کو معلوم نہیں کہ جب اللہ کے فرشتے اور خود اللہ عز و جل ان کے سامنے ہوں گے تو ان مجرمین کے لیے وہ کوئی خوشخبری کا دن نہ ہوگا، بلکہ ان کو جب سامنے سے آتا ہوا عذاب اور اس کی ہولناکی نظر آئے گی تو وہ چلا اٹھیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے خطا ہو گئی، اس کے اور ہمارے درمیان کوئی پناہ گاہ بنا دیجئے جہاں ہم چھپ سکیں. ان لوگوں کے اعمال اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے اور اہل جنت بہترین ٹھکانوں اور آرام گاہوں میں عیش و آرام کر رہے ہوں گے. اس دن آسمان چیرتا ہوا ایک بادل نمودار ہوگا جس کے چاروں طرف فرشتے ہوں گے. میدان حشر قائم ہوگا. ہر شخص کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی. یہ دن ظالموں پر بڑا بھاری ہوگا جب یہ لوگ رنج و غم میں اپنے ہاتھ تک چبا ڈالیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ان لوگوں کا کہا نہ مانا ہوتا جنہوں نے ہمیں دوست بن کر تباہ و برباد کر دیا، کاش ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتے جنہوں نے ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیا. اور یہ سب کچھ اس دغاباز شیطان کا کام ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم سے ڈگمگا دیتا ہے. اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حضور شکایت پیش کریں گے کہ اے رب، میری قوم نے قرآن کو لائق التفات نہ سمجھا. ہر دور کے مجرمین اسی طرح اپنے اپنے رسولوں کی مخالفت کرتے رہے. معترضین یہ اعتراض کرتے رہے کہ اللہ کو کون سا سوچنے کی ضرورت تھی کہ یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کر دیا. ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا تاکہ تم بھی اس کو برداشت کر سکو اور لوگ بھی اگر سیکھنا چاہیں تو اس کو آسانی سے سیکھ سکیں. اور ایک مصلحت یہ کہ منکرین کے عجیب و غریب سوالات کے بر وقت جواب دیے جا سکیں. پچھلی قومیں بھی رسولوں کی تکذیب پر بدترین انجام سے دوچار ہوئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو منکرین کو اپنی حماقتوں پر ڈٹے رہنے پر بڑا ناز ہے، کل سب حقیقت کھلنے پر کس قدر پچھتاووں کا شکار ہوں گے. یہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں اور چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. رات اور دن کا پیدا ہونا زمین کی محوری گردش کا نتیجہ ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی قدرت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ ہے. اگر زمین گردش نہ کرے تو اس کے ایک نصف پر مسلسل تیز دھوپ رہے اور دوسرے پر مسلسل رات کی تاریکی چھائی رہے. جس طرح تاریکی کے بعد روشنی کا آنا لازم ہے، اسی طرح ناحق کے بعد حق کا آنا لازم ہے. اس رب کی قدرت ہے کہ وہ روزانہ نیند جو موت کی بہن ہے یہ دے کر صبح دوبارہ جی اٹھاتا ہے. وہی ہے جو بارش سے بنجر مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے. یہ نشانیاں بار بار انسان کے سامنے سے گزاری جاتی ہیں تاکہ وہ سبق حاصل کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر منکرین آپ کو دعوت کے میدان سے ہٹا کر دوسری طرف الجھائیں تو آپ اپنے عمل کو دعوت کے میدان میں مرتکز رکھیں. یہی پرامن
دعوتی جدوجہد سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے جو زندہ جاوید ہے، کبھی مرنے والا نہیں، بس اسی کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اس کائنات کے خالق کی سب سے بڑی صفت رحمان ہے، لیکن ان نافرمانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو خدائے رحمان کو سجدہ اور اس کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے تو بڑی رعونت کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم ہر اس چیز کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اے انسان، آفاق پر ایک سنجیدہ نظر ڈال، اس میں تیرے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی و فروتنی اختیار کرتے ہیں۔ جو ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو اس سے متانت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ راتیں اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے گڑ گڑا کر پناہ مانگتے ہیں، خرچ میں اعتدال اختیار کرتے ہیں، الوہیت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاری کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ان جرائم میں مبتلا لوگ جہنم کا شدید عذاب بھگتیں گے اور وہاں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، لیکن جو توبہ کر لیں گے وہ نہایت سرخروئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ مومنوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جھوٹی اور بیہودہ گفتگو میں حصہ نہیں لیتے۔ جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں وہاں سے پہلو بچا کر باوقار انداز میں گزر جاتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے احکام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو حق کی خاطر نیچا کر لیا تھا، اپنے رب کے ہاں وہ جنت کے اونچے بالا خانوں میں جگہ پائیں گے۔ اے منکرو، اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، بس ان قریب تم اپنے کیے کا خمیازہ بھگت لوگے۔ سورہ شعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم۔ یہ کتاب روشن کی آیات ہیں، یہ حقائق کا بیان ہے، اسے یہ حق ناشناس کیا سمجھے؟ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ کفار کیوں ایمان نہیں لے آتے؟ آخر یہ دل سوزی اور یہ شفقت کب تک؟ آپ تبلیغ حق کے لیے بیتاب جبکہ یہ حق سے گریزاں۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی اتار سکتے ہیں کہ ان سب کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، لیکن ہمارے ہاں معتبر ایمان وہی ہے جو اختیار و ارادہ کے ساتھ لایا جائے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جتنی ان کے علاج کی تدبیر کی گئی اتنی ہی دوا اور طبیب سے ان کی نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ظالم قوم فرعون کے پاس جاؤ اور انہیں انجام سے ڈراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے فوراً جھٹلا دیں گے۔ ان حالات میں میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی۔ آپ ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دیجئے تاکہ وہ اس بڑے کام میں میری معاونت کر سکیں۔ میرے ذمے ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے کہ میرے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، سو مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ وہ مجھے کہیں قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرستادہ ہیں، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو بگاڑ سے رہائی دے تاکہ وہ اپنے اصلی وطن واپس جا سکیں۔ یہ دونوں حضرات فرعون کے پاس گئے اور اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا۔
فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر کہا کہ اچھا تم وہ نہیں جسے ہم نے پالا پوسا، پھر تم نے میرا ایک آدمی بھی قتل کر دیا، تم بڑے ناشکرے ہو اور اب مجھے اپنا تابع بنانے چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قتل میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں اس شخص کو ظالمانہ روش سے روکنا چاہ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور اتفاق سے اسے ایسی چوٹ لگ گئی کہ وہ مر گیا۔ یہ قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں۔ پھر میرے رب نے مجھے برگزیدہ کیا اور اپنے پیغمبروں میں شامل کر لیا۔ باقی رہا تیرے پرورش کا احسان جتانا تو وہ بھی تیرے ظلم ہی کی باعث تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور میری ماں نے مجھے قتل سے بچانے کی خاطر صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا۔ فرعون لاجواب ہوا، پھر گفتگو کا پہلو بدل کر بولا، اچھا یہ بتا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان تمام مخلوقات کا، بس تم اس کو رب مان لو۔ آخر فرعون مجبور ہو کر کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کیا تو میں تم کو جیل بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کروں تب بھی نہ مانو گے؟ فرعون نے کہا اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو دفعتاً ایک نمایاں بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں دے کر باہر نکالا تو دفعتاً سب دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ فرعون کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کے درباری کہیں موسیٰ کی صداقت کے معترف نہ ہو جائیں، چنانچہ انہیں بدظن کرنے کے لیے بولا کہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان حالات میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباری بولے، جادوگر کا مقابلہ جادوگروں سے کیجیے، تمام ماہر جادوگر موسیٰ کے مقابلے پر بلا لیجیے۔ اور پھر طے ہوا کہ میلے والے دن ماہر جادوگر ملک کے طول و عرض سے جمع ہو جائیں گے اور تمام مخلوقات بھی وہاں اکٹھی کر لی جائے گی۔ وقت آیا، جادوگروں سے مال و دولت اور عزت و حشمت کا وعدہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو ان کی عاقبت سے ڈرایا جس پر ان کے دل دہل گئے، لیکن فرعون کے خوف سے انہوں نے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو سانپ بن کر دوڑنے لگی اور زبردست زہر قائم کیا۔ ساتھ ہی جادوگروں نے اپنی کامیابی کا دعویٰ بھی کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف کا ایک تاثر ابھرا، پھر اللہ عز و جل کے حکم پر انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا جو ایک بڑے اژدہے میں بدل گیا، اور وہ سب کچھ نگل گیا جو جادوگروں نے ڈالا تھا۔ اس پر لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون کا سارا کھیل بگڑنے لگا تو وہ بڑا سٹ پٹایا اور جادوگروں سے بولا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، تم میری رعایا ہو اور تمہاری زندگی میرے رحم و کرم پر ہے۔ موسیٰ جادوگری میں تمہارا استاد لگتا ہے، یہ سب تمہاری ملی بھگت سے ہوا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ اب ہم خوف کی حدوں سے نکل چکے، ہمیں سولی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہم سے درگزر سے کام لے گا۔ کئی سال کی تبلیغ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خاموش ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ایک پیشگی منصوبہ کے تحت وہ ایک رات اپنے ساتھیوں کو لے کر خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو معلوم ہوا تو وہ اپنا لشکر لے کر تعاقب میں روانہ ہو گیا اور بنی اسرائیل کے لشکر کو جا لیا۔
اب آگے بحر احمر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا اور پانی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر اس کے درمیان خشکی پر چلتا ہوا دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر فرعون بھی اس کے اندر داخل ہو گیا، مگر فرعون اور اس کا لشکر جیسے ہی درمیان میں پہنچے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور وہ لوگ اس کے اندر غرق ہو گئے۔ اس واقعہ میں بڑا سامان عبرت ہے، لیکن جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ نشانیوں ہی کے مطالبے کرتے رہ جاتے ہیں۔ بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فرعونیوں کی طرح ان کی اکثریت کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل اس قسم کے لوگوں کو جب چاہے پکڑ سکتا ہے۔ وہ عزیز ہے، لیکن وہ ان کو توبہ اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم بھی ہے۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔ وہ کس قدر شرک سے بیزار تھے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم کن بے حقیقت چیزوں کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی عبادت پر جمے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ بت تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تم کو کچھ نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر ہیں؟ وہ بولے کہ یہ باتیں تو ہم نے ان میں نہیں پائیں، پر ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ ہم تمہارے کہنے سے اپنے آبائی طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا تمہیں معلوم بھی ہے کہ جن چیزوں کو تم پوج رہے ہو یہ میرے اور تمہارے دشمن ہیں، سوائے رب العالمین کے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ وہ مجھ کو راہ دکھاتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ میرا وجود اور میری بقا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی مجھ کو اپنے وقت پر موت دے گا، پھر قیامت کے دن مجھ کو زندہ کرے گا، اور اسی سے میں امید لگائے ہوئے ہوں کہ روز جزا میری خطائیں معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب مجھے صحیح قوت فیصلہ عطا فرما، صالحین کی رفاقت نصیب فرما، میری دعوت کو فروغ نصیب فرما کہ وہ آنے والی نسلوں میں پھیلے، مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے بنا دے، میرے والد کی گمراہی کو معاف فرما دے، مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے۔ اس قصے میں اہل عقل کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اور حجت و بصیرت ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے۔ یہ قصہ شرک کا ابطال کرتا ہے اور دلائل توحید پر مشتمل ہے۔ یہ قصہ بتاتا ہے کہ کفر اور شرک کا انجام دائمی عذاب ہے اور ایمان دائمی نجات کا سبب ہے۔ لوگو اچھی طرح جان لو تمہاری جنت اور جہنم تم سے دور نہیں، دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ حائل ہے۔ قیامت کو جب اس پردے کو ہٹایا جائے گا تو ہر آدمی دیکھ لے گا کہ وہ عین اپنی جنت یا عین اپنی جہنم کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ اگرچہ غافل انسان دنیا کی زندگی میں اسے بہت دور کی چیز سمجھ رہا تھا۔ سماج کے بڑے لیڈروں نے دعوت حق کو محض اپنی کبر کی بنا پر قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ان کے پیرو بھی حق کے نزدیک نہ آئے۔ قیامت کے دن وہی پیرو انہیں مجرم ٹھہرائیں گے۔ آج کوئی بھی ان کا بچاؤ کرنے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی پوری دعوت دلیل کے ساتھ رکھی۔ ان کی سیرت ان کی صداقت کی تصدیق کر رہی تھی۔ قوم جانتی تھی کہ وہ ایک سچے اور امانت دار آدمی ہیں۔ انکار کرنے والوں نے انکار بھی کیا تو کیا کہہ کر کہ اے نوح ہم تجھے کیسے مان لیں، تیری پیروی تو رذیل ترین لوگوں نے کی ہے۔ نوح علیہ السلام صدیوں قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم نے مان کر نہ دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر نوح کو پتھر مارے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے۔
جب قوم اس حد کو پہنچ گئی تو اللہ عز و جل نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما لیا۔ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو ایک کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور پوری قوم پر سیلاب عظیم کا عذاب بھیج کر انہیں غارت کر دیا۔ لوگوں اچھی طرح جان لو، نجات سچے اہل ایمان کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے مقدر میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد کو عروج نصیب ہوا۔ اس قوم کو اللہ عز و جل نے صحت، فارغ البالی اور اقتدار اور ہر چیز عطا فرمائی۔ انہوں نے اس پر شکر کرنے کے بجائے فخر کیا۔ وہ اپنے معیار زندگی کو اور اپنے نام کو اونچا کرنے میں لگ گئے۔ وہ شاندار عمارتیں قائم کرنے کو عظمت کا نشان سمجھنے لگے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اس کے دین کی دعوت دی، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہود، تیرا ہمیں نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے نصیحت کا نہ کرنا۔ یہ باتیں تو ہمیشہ سے ہوتی ہی چلی آئی ہیں، ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں۔ آخر کار فخر و غرور اور جھوٹے اعتماد نے انہیں ایک شدید عذاب سے دوچار کیا۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کو عروج ملا۔ اس قوم کو بھی زبردست خوشحالی اور غلبہ حاصل ہوا۔ اس قوم کی ساری توجہ صرف مادی ترقی پر تھی۔ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے مکان بنانے کے فن میں طاق تھے۔ وہ دنیا کا ساز و سامان پا کر بھول گئے تھے کہ یہ مال و اسباب تو ایک امتحان ہے۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں بے لگام لوگوں کی اطاعت سے روکا تو انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا اور نشانی طلب کی۔ انہیں ایک اونٹنی کا واضح معجزہ دیا گیا اور ساتھ ہی متنبہ کر دیا گیا کہ اس سے نقصان نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو گھیر لے گا۔ لیکن انہوں نے نبی کی ایک نہ سنی اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ بالآخر اللہ کے عذاب نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ لوط علیہ السلام کی قوم شہوت پرستی کی سب حدیں پار کر گئی تھی۔ وہ بیویوں کے بجائے نوجوان لڑکوں سے مباشرت کا فعل کرنے لگے تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں خدا پرستی اور تقوی کی تعلیم دی اور برے افعال سے منع فرمایا۔ چونکہ آپ کی باتیں قوم کی روش کے خلاف تھیں، اس لیے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ اس وقت انہیں پتھروں کی شدید برسات نے گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود اپنے قومی مذہب کی وفادار رہی اور وہ بھی منکرین کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ شعیب علیہ السلام نے اصحاب الایکہ کو کم تولنے سے روکا۔ لوگوں جان لو، تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی جڑ میزان میں فرق کرنا ہے۔ میزان میں فرق کرنے سے اجتماعی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے تو کوئی چیز انسان کو میزان پر قائم نہیں رکھ سکتی۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو کہا کہ ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اور پھر عذاب کا ایک بادل ان پر مسلط کر دیا گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یہ قرآن بظاہر ایک انسانی زبان میں ہے، لیکن اس کا انداز بیان ایک برتر خدائی کلام ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ اس کی پیشن گوئیاں آج بھی تورات اور زبور اور انجیل میں موجود ہیں۔ یہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اگر یہ قرآن کسی عجمی زبان میں اترا ہوتا تو وہ یہ عذر کرتے کہ اہل عرب کے لیے عجمی قرآن کے کیا معنی، مگر اب تو ان کے پاس کے عذر بھی باقی نہیں۔ یہ انہی کی بہترین زبان میں ہے، انہی کے بہترین شخص پر اس کو نازل فرمایا گیا۔ ان کا قرآن سے بدکنا ان کے دلوں کی خرابی کے باعث ہے۔ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہے۔ یہ جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب انہیں ہر طرف سے نہ گھیر لے، مگر وہ عادل ہے، وہ رحیم ہے، اسی وجہ سے انذار
اور اتمام حجت کے بغیر کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ گرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عطاب کا رخ مکذبین و منکرین کی طرف ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو ورنہ سخت سزا کے مستحق بن جاؤ گے۔ قرآن کے مخالفین نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے، اور یہ کہ شیاطین آپ پر اپنا کلام القاء کرتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا نام دے دیتے ہیں۔ اگر تم فی الواقع یہ جاننا چاہتے ہو کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں تو جان لو کہ یہ ان لپاٹیوں، کاہن اور نابکاروں پر اترتے ہیں جو ان کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ منکرین حق قرآن کو شاعر کا کلام بتاتے ہیں۔ شاعری کی بنیاد تخیل پر ہوتی ہے، نہ کہ حقائق و واقعات پر۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر لوگ ہمیشہ خیالات کی دنیا میں پرواز کرتے ہیں۔ وہ کبھی ایک قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی دوسری قسم کی۔ البتہ وہ شعراء اس سے مستثنی ہیں جو مومن ہوں، اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں اور ذاتی اغراض کے لیے کسی کے ہجر نہ کرتے ہوں۔ جو لوگ اللہ، اس کے رسول اور اس کے بندوں کے حقوق تلف کرتے رہتے ہیں، انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ سورہ نمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین۔ یہ آیات ہیں قرآن پاک اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ مخالفین اس کی قدر نہ کریں نہ کریں، لیکن یہ کتاب اہل ایمان کے لیے فوز و فلاح کی بشارت ہے۔ اور ایمان والے تو وہی ہیں جو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کی جواب دہی سے لرزاں رہتے ہیں۔ جو لوگ دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتے ہیں، پھر ہم ان کے اعمال اور مشاغل کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ انہی میں بھٹکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ اجل انہیں دبوچ لیتا ہے۔ انہیں ذرا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ جب وہ مدین سے مصر جا رہے تھے تو ایک سر تاریک رات میں راستہ بھول گئے۔ دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں وہاں جاتا ہوں۔ اگر کچھ لوگ وہاں ہوئے تو ان سے راستہ معلوم کرتا ہوں، ورنہ آگ ہی کا کوئی انگارہ لاتا ہوں کہ تم لوگ اس سردی میں اسے تاپ سکو۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آگ لینے گئے تھے، مگر وہاں پہنچے تو پیغمبری سے نوازے گئے۔ اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے کو خصوصی عطیہ دیتا ہے تو اچانک اور غیر متوقع طور پر دیتا ہے تاکہ وہ اس کو براہ راست اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اگرچہ ایک مسلم قوم تھی، مگر حقیقی ایمان کی روح سے خالی تھی۔ دوسری طرف انہیں فرعون جیسے جابر حکمران کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنا تھی۔ اس لیے اللہ عز و جل نے آغاز ہی میں آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرما دیا۔ یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک مستقل خدائی طاقت تھا۔ اس عصا کے ذریعے سے فرعون کے مقابلے میں 9 معجزات ظاہر ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہونے والے معجزات ان کے علاوہ تھے۔ ان معجزات نے آخری حد تک آپ کی صداقت ثابت کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود فرعون اور اس کے ساتھیوں نے آپ کا اعتراف نہ کیا۔ اس کی وجہ ان کا ظلم اور استکبار تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو حکمت و معرفت کا علم عطا کیا تھا۔ انہیں سائنس کا وہ علم بھی دیا گیا جس کی بدولت انہوں نے اپنی بری اور بحری قوت کے ذریعے اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت قائم کی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا موم کر دیا تھا۔ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ انہیں جن اسباب و وسائل پر تصرف بخشا گیا، کسی اور کو ایسا تصرف حاصل نہ ہوا۔
لیکن یہ سب کچھ پا کر وہ کبھی ظلم یا استکبار میں مبتلا نہ ہوئے۔ انہوں نے ہر نعمت کو اللہ عز و جل کا ایک امتحان جانا اور اس امتحان میں پورے اترے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی فوجیں مارچ کرتی ہوئی چیونٹیوں کی وادی میں پہنچی تو ایک چیونٹی نے اپنے گروہ کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوجیں تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ چیونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام متبسم ہوئے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہمیشہ ان انعامات کے شکر میں مصروف رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائے، اور بقیہ زندگی میں اعمال صالحہ کی بجاوری پر قائم رکھ اور محض اپنی مہربانی سے مجھے صالحین میں شامل فرما۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں باقاعدہ تربیت پائے ہوئے مختلف قسم کے پرندے بھی تھے۔ ان پرندوں سے آپ پیغام رسانی، سراغ رسانی اور دریافت احوال کی مہمات میں کام لیا کرتے تھے، اور چونکہ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اس لیے ان کے پاس آج کے جدید ترین سراغ رسانی نظام سے بہتر نظام موجود تھا۔ ایک بار جب وہ پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے تو انہیں ایک ہدہد نظر نہ آیا۔ اس کی غیر حاضری پر آپ بہت ناراض ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد پیش ہو گیا اور انہوں نے ملک سبا کے متعلق معلومات فراہم کی۔ وہاں ایک عورت کی حکمرانی تھی اور وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں رحمان کی عبادت سے روک دیا تھا جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط ملکہ سبا کے نام تحریر کیا اور ہدہد کے حوالے کر دیا، جس میں یہ پیغام درج تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو اور اللہ کی فرما بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے اس خط پر اپنے سرداران سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے مزاحمت کا مشورہ دیا، لیکن ملکہ نے ہوش مندی اختیار کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اس عمل سے ملک میں خرابی پیدا ہوگی۔ میں سفیر کے ہاتھ سلیمان علیہ السلام کو ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے تحفہ واپس کرتے ہوئے سفیر سے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہمارے پاس ایسے لشکر موجود ہیں جن کا کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ پھر اہل دربار سے پوچھا کہ کون ملکہ کو جلد اس دربار میں لا سکتا ہے۔ ایک درباری پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت سلیمان علیہ السلام کے محل میں لے آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کا بہترین انداز میں شکر ادا کیا اور حمد بیان کی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ملکہ کا تخت بھی ان کے دربار میں منگوا لیا گیا۔ ملکہ نے سب دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب ملکہ کو محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے گویا کہ وہ پانی کے حوض میں اتر رہی ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی کہ آج تک میں اپنے نفس پر ظلم ہی کرتی آئی، اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف بلایا۔ قوم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بدشگون قرار دیا۔ اس شہر کے جتھہ داروں نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ پھر ہم نے اہل ایمان کو بچا لیا اور نافرمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو متنبہ کیا کہ یہ کیا چلن ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہو، تم تو انتہائی جہالت کا کام کرتے ہو۔ قوم نے جواب دیا کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے برسائی ان پر ایک بہت بری برسات
اور انہیں کچل کر رکھ ڈالا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی سلامتی نازل ہو ان پر جنہیں اس نے اپنے پیغام رسانی کے لیے منتخب کیا۔ ذرا ان سے پوچھو، کیا ایک اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں سابقہ امتوں کے احوال سے، ان کے انجام سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مہلت عمر ہمیں دستیاب ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال، اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے ہمیں بچائے، ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے اور حالت ایمان پہ اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ